فارن کرنسی کا نکلنا، بہت ساری فارن کرنسی کا نکلنا گھر سے. ٹی ایل پی کو بین کرنے کے لیے اپنی جو منظوری ہے وہ دے دی ہے اور وہ منظوری وفاقی حکومت کو بھجوا دی گئی ہے کہ ہم نے کل بعد از نماز جمعہ انشاءاللہ تعالیٰ پورے خیبر پختونخوا میں ٹی ایل پی کے جو کارکنان بے گناہ شہید کیے گئے، زخمی کیے گئے، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اور ظلم کے خلاف ہم نے پورے خیبر پختونخوا میں نکلنا ہے اور احتجاج کرنا ہے. ایک حیران کن ترین رپورٹ کوٹ کرنے لگا ہوں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ سلمان تاثیر کا جو قتل کیا تھا ممتاز قادری نے وہ ٹھیک تھا؟ 95% of the people who wanted to become a part of this intelligence institution of the country said absolutely right act. فی الوقت اگر دیکھا جائے تو سوشل میڈیا پہ ہیومن رائٹس کی سب سے بڑی تحریک آپ کو پتہ ہے کس کے لیے چل رہی ہے؟ تحریک لبیک کے لیے، یعنی کہ ان کے ہیومن رائٹس مقدم ہونے چاہیے تھے، ان کے خلاف ظلم نہیں ہونا چاہیے تھا. جس ظلم کا ذکر ہو رہا ہے اس کے حوالے سے بہت سے صحافی باہر بیٹھ کے جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہزاروں کے انبار لگ گئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ چلیں میڈیا نے جھوٹ بول دیا، ٹیلی ویژن نے جھوٹ بول دیا، میں نے جھوٹ بول دیا، حکومت کے سارے ماؤتھ پیسز نے جھوٹ بول دیا، انفارمیشن منسٹری نے جھوٹ بول دیا. اگر میں آپ سے یہ بات کروں کہ رائٹرز جو کہ دنیا کی نمبر 1 رپورٹنگ ایجنسیز میں سے ایک ہے، اس نے جھوٹ بول دیا. اے ایف پی جو کہ فرانس کی ٹاپ کی رپورٹنگ ایجنسی ہے، اس نے جھوٹ بول دیا. اگر میں آپ سے یہ بات کروں کہ ایسوسیٹڈ پریس جو کہ شاید سب سے بڑے صحافتی اداروں میں سے عالمی لیول کے اوپر ہے، جس کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے ان سب کا جن کا میں نے نام لیا، اس نے بھی جھوٹ بول دیا. اور اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ وہ ہندوستان جو کہ پاکستان میں ہونے والی ہر پروٹیسٹ کو ایمپلیفائی کر کے دکھاتا ہے، وہ بھی اس نمبر تک نہیں پہنچ سکا جہاں پی ٹی آئی پہنچ گئی، تو پھر کیسا فیل کریں گے آپ؟ لیکن ایسا ہی ہو رہا ہے. ہزاروں کے فگر دیے جا رہے ہیں، 1 بائی 1 آپ کو بتاؤں گا. رائٹرز کہتا ہے 5 کیجولٹیز ہوئی ہیں، دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں. اے ایف پی کہتی ہے 5 کیجولٹیز ہوئی ہیں، 5 بندے مرے ہیں. ایسوسیٹڈ پریس کہتی ہے 6 ہلاکتیں ہوئی ہیں. انڈیا ٹوڈے کہتا ہے 15، 3 گنا ملٹیپلائی کر کے 15. آئی اے این ایس جو کہ انڈیا کی ہی نیوز ایجنسی ہے، کیا کہتی ہے؟ 4 ہلاکتیں ہوئی ہیں مرید کے پروٹیسٹ کے رزلٹ میں. اور سوشل میڈیا پہ آپ کو بتایا جا رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے اکاؤنٹس کی طرف سے، بہت سے عظیم جمہوریت کے سپوتوں کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ کم سے کم 1000 کا نمبر ہے، اف ناٹ 500. اور ایک جعلی گورے کو ٹویٹ کروا کے اس کو جو ہے نا وہ آگے پروموشن کی جا رہی ہے کہ یہ دیکھیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ایسے بہت سے صحافی ہیں جو کہ بالکل ہی کنڈون نہیں کرتے ریاست کے ایجنڈے کو اور ان کے بیانیے کو. تو کیا وہ مر گئے ہیں کہ 1000 جنازے یہاں سے اٹھے کسی کو دکھائی نہیں دیا کہاں گئے؟ پہلی چیز تو یہ ہو گئی کہ جتنی طاقت کا استعمال ہوا ہے ہم اس کا ذکر کر لیتے ہیں کہ اتنی طاقت کا استعمال ہوا ہے، اس میں سے ایک پولیس والا ایس ایچ او بھی تھا، باقی آپ اندازہ لگا لیجئے. اور کچھ صحافی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ یہاں پر موجود نہیں ہیں، وہ کشمیر میں ہیں، ان کی لوکیشن ابھی اسپیسیفائی نہیں ہے. لیکن جہاں تک میں نے اپنے سورسز سے بات کی ہے تو وہ اتھارٹیز کے پاس ہی موجود ہیں اور ان کو جلد پیش بھی کر دیا جائے گا 3 سے 4 دن میں یا 1 ہفتے میں. If I'm proven wrong, there might be something else going on. But اب تک مجھے جو سورس نے بتایا وہ یہی ہے that the authorities have both of these brothers, سعد and انس. دوسری چیز جو ڈیبیٹ ہے وہ کیا ہے کہ تحریک لبیک کا ڈیموکریٹک رائٹ تھا پروٹیسٹ کرنے کا. ہم نے اس کو پہلے بھی کلیریفائی کیا. آج میں نے سوچا کہ ذرا اس کو ایکیڈیمکلی کوالیفائی کر لیتے ہیں کہ کتنا رائٹ تھا ان کا اور قانونی جواز کیا تھا طاقت کے استعمال کا ان کو پروٹیسٹ سے روکنے کا، وائپ آؤٹ کروانے کا. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر ہم ان کو سیاسی میدان کے اندر ٹریٹ کریں اور یہ سوچیں کہ یہ ایک سیاسی پارٹی ہے جو ووٹ لینے کے لیے الیکشن میں کھڑی ہوتی ہے، جس کا ایک سول پروگرام ہے، جو کہ پروٹیسٹ کرنے کا حق رکھتی ہے، رائٹ ٹو اسمبلی رکھتی ہے، تو پھر تو میں آپ کی بات کو ایڈمٹ کر لوں گا کہ ان کو نکلنے دینا چاہیے، وہ جو کہنا چاہتے ہیں انہیں کہنے دینا چاہیے. لیکن ڈیٹا میں نے جب چیٹ جی پی ٹی کو پرامپٹ دی، کیونکہ اتنا لمبا ڈیٹا انالیسس کرنا تھا، تو وہ پرامپٹ میں نے یہ دی کہ پچھلے چند سالوں کا اگر میں انالیسس کروں کہ تحریک لبیک نے پچھلے 10 سالوں میں کتنے لوگوں کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی مارا ہے، اور جو سرکاری املاک، عوامی جو پراپرٹی ہے، پبلک پراپرٹی ہے، اس کو کتنے ڈیمیج کیا اور اس سے کتنا نقصان ہوا، تو ذرا اسٹیٹسٹکس سن لیں. پچھلے 10 سالوں میں
ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ریلیشن جو ٹی ایل پی کے کارکنان سے لیڈرشپ کے بیانات سے جوڑا جا سکتا ہے ہلاکتوں کا، وہ ہے 200 کے قریب، 200 پاکستانیز کلڈ بائی دس پارٹی، 200 پاکستانیز۔ اس کے علاوہ پتہ نہیں وہ کتنے زیادہ ہوں گے جو کہ ان سے ایسوسیٹڈ لوگوں نے فالس ایف آئی آریں کروا کے پولیس کو پریشرائز کر کے گھروں سے اٹھوا کے جیلوں میں بند کر دیے۔ پراپرٹی وینڈلزم، موب جسٹس، ویجیلانٹی جسٹس، لنچنگز، گلیوں میں گھسیٹنا، پھانسیاں دینا، چوکوں میں جلانا لاشوں کو، سر جو ہے وہ دھڑوں سے علیحدہ کرنا، اور وائلنٹ کرائمز کرنے کی اگر میں بات کروں تو اس میں مجھے اس پرامپٹ نے ڈیٹا انالیسس سے بتایا کہ تقریباً 35 ارب روپے کا نقصان قومی خزانے کو تحریک لبیک پاکستان نے پہنچایا ہے پچھلے 10 سالوں میں، جو کہ $130 ملین سے بڑی اماؤنٹ بنتی ہے۔ اب یہ دو ایکٹ اگر جوائن کریں کہ پراپرٹی بھی وہ ڈسٹرائے کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ لوگوں کی زندگیاں چھین رہے ہیں، ان کی لاشوں کو جلا رہے ہیں، کرسچنز کی کالونیز کو جلا رہے ہیں، اقلیتوں کا صفایا کر رہے ہیں اس ملک سے، تو کیا آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ ان کو سیاسی پارٹی کی کیٹیگری میں ٹریٹ کریں یا آرمڈ ملیشیا کی کیٹیگری میں؟ اب اگر ہم ان کو یہ کہیں کہ یہ ایک پرائیویٹ ملیشیا ہے، تو اب میں آپ کو آئین کوٹ کرنے لگا ہوں کہ آئین پاکستان 1973 کا کیا کہتا ہے پرائیویٹ ملیشیا کے بارے میں۔ آرٹیکل 256 کیا کہتا ہے؟ نو پرائیویٹ آرگنائزیشن کیپیبل آف فنکشننگ ایز اے ملٹری آرگنائزیشن شیل بی فارمڈ اینڈ اینی سچ آرگنائزیشن شوڈ بی اللیگل، کہ کوئی بھی پرائیویٹ، کوئی بھی نجی ملیشیا اگر آپ کھڑی کر لیں اور ملٹری آرگنائزیشن کی فارم میں وہ آپریٹ کرنے لگے تو نہ اس کو بننے دینے کی اجازت ہوگی، یہ آئین کہہ رہا ہے، سید مزمل نہیں کہہ رہا، اور نہ ہی اس کا آپریٹ کرنا لیگل فریم ورک میں آتا ہے، نہ ہی یہ قانونی آرگنائزیشن ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب دنیا بھر میں کسی آرگنائزیشن نے عوام سے اس کی زندگی کا حق چھیننا شروع کیا، مار دھاڑ شروع کی، تو دنیا میں کیا ہوا اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں۔ ریسنٹ ڈیولپمنٹس کے اعتبار سے اگر میں بات کروں، پنجاب گورنمنٹ نے فیڈرل گورنمنٹ کو لکھ دیا ہے جناب کہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت اور 4th شیڈیول کے تحت اس پارٹی کو بین کیا جائے گا، جو کہ ایک بہت ہی زبردست انیشیٹو ہے۔ آئی کنگریچولیٹ دا گورنمنٹ آف پنجاب فار ڈوئنگ سو۔ پی ٹی آئی نے بھی ایسا کیا تھا، میں نے ان کو بھی کنگریچولیٹ کیا جب عمران خان نے آ کر بولا تھا کہ اس پارٹی کو قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ مریم صاحبہ کی حکومت نے، جس کے منسٹرز مجھے پتہ چل رہا ہے کہ وہ ہائی الرٹ پر رہے اپنی سیکیورٹی کے لیے، عظمہ بخاری صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو ریپ تھریٹس دیے ان لوگوں نے کہ آپ نے ہمارے خلاف ایکشن لیا ہے ایز اے فیمیل پولیٹیشین۔ تو اس کو بین کرنے کی کارروائی کا آغاز ہوا تو چیخ کون رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر؟ یہی جمہوریت کے ٹھیکیدار، جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی نرسری میں 20 سال پلتے رہے اور 21ویں سال انہوں نے کہا کہ آئین زندہ باد، جمہوریت زندہ باد، الیکشن غلط ہوا ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں، ان کا نیا سی ایم کیا کہہ رہا ہے پختونخوا میں کہ ہم سولیڈیرٹی کے لیے دن منائیں گے ٹی ایل پی سے۔ او بھائی، ٹی ٹی پی کو لے لو، ٹی ایل پی کو لے لو، افغان طالبان کو لے لو، دنیا بھر کی ملیٹنٹ آؤٹ فٹس کا ٹھیکہ آپ نہیں اٹھایا ہوا ہے؟ پروگریسو ترین پارٹی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو اور ہمیشہ ویجیلانٹی موب لنچرز کو سپورٹ کرتے ہو، تو انہوں نے یہ دن منا لیا جناب۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اب ڈیبیٹ یہ ہو رہی ہے کہ ان کے جو رائٹس تھے پولیٹیکل، ان کو ڈیمالش کیا گیا ہے، بٹ دے ور ٹریٹڈ ایز این آرمڈ ملیشیا، دیٹ از وائی وی آر انڈیفرنٹ ٹو دیئر پلائٹ، وی سے دس آن کیمرا، کہ ہم کیمرے پر آ کر یہ کہتے ہیں کہ کوئی سیاسی حقوق تحریک لبیک کے نہیں تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سیاسی طریقے سے آپریٹ ہی نہیں کر رہی تھی۔ پوچھیں جا کے ان لوگوں سے جن کے سروں میں گولیاں ماریں، جن کے عزیز و اقارب کو زندہ جلا دیا، جن کی لاشوں کی بے حرمتیاں کیں ان لوگوں نے، انہیں جا کر بتائیں یہ سیاسی پارٹی تھی، ان کا رائٹ ٹو اسمبلی تھا، بولیں وہاں جا کر کہیں یہ سارا کچھ۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ دنیا بھر میں کیا ایسا نہیں ہوتا، یہ غیر جمہوری ریاستوں میں ہوتا ہے؟ یہ بھی فیلسی اور یہ فضول ترین آرگیومنٹ آپ ڈی بنک کروا لیں میرے سے۔ امریکہ کے اندر ملٹیپل ایگزامپلز ہیں۔ کو کلکس کلین نامی آرگنائزیشن جو وائٹ سپریمسسٹ تھی، جو کہ یہ سمجھتی ہے کہ گوری چمڑی والوں کا راج کرنے کا ٹھیکہ ہے اور حق ہے،
اور ان کو مارنا چاہیے، بلیکس کو، ڈارک سکنڈ لوگوں کو، یا میکسیکنز کو، یا باہر سے آئے لوگوں کو، اس کے خلاف کس نوعیت کے آپریشن کیے 19ویں 20ویں صدی میں امریکہ نے، ذرا پڑھیں۔ ڈیتھ پینلٹیز دی یا نہیں، ذرا پڑھیں۔ اس کے علاوہ ایرین بردرہڈ کے بارے میں امریکی اسٹیٹ نے کیا رستہ اختیار کیا، لائف امپریزنمنٹس 50 100 سال کی سزائیں دیں جیل میں سڑنے کے لیے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ کیپٹل پنشمنٹس اناؤنس کی گئیں مختلف ریاستوں میں ان کے خلاف، جو کہتے تھے کہ ایرین ریس بہت اونچی ہوتی ہے، ہٹلر کا فلسفہ لے کر آ رہے تھے۔ وہ ہندوستان تھوڑی ہے کہ وہاں پہ ہٹلر کے فلسفے کو پسند کرنے والی پارٹی کو 2/3 اکثریت مل جائے اور وہ آ کے پی ایم لگا لے اپنا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ایف اے ایل این، یہ آپ دیکھ لیں ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا۔ ملٹیپل آرگنائزیشنز ہیں یورپ کے اندر بھی، جو نیو نازی پارٹیز ہیں، ان کے بندوں کو کس طرح راتوں رات اٹھایا، ان کے منہ بند کیے، ان کی سپیچ کنٹرول کی، ان کی فریڈم آف موومنٹ کنٹرول کی یورپین کنٹریز نے۔ جرمنی کی قانون سازی کیا کہتی ہے کانسٹیٹیوشن کی، یہ بھی پڑھ لیں نیو نازیز کے بارے میں۔ یہ وہ لوگ کہتے ہیں جنہیں ABC، جنہوں نے زندگی میں کبھی کتاب کے قریب سے گزرنے کا اتفاق بھی محسوس نہیں کیا ہوتا، اور وہ بول رہے ہوتے ہیں کہ جمہوریت کیا ہے۔ آپ کو کیا پتہ کیا چیز ہے؟ آپ ان پڑھ جاہل ہیں، اس لیے کوئی انگوٹھا چھاپ تو نہیں بتائے گا کہ جمہوریت کی جو ہے نا وہ سول اور ڈیموکریسی کی جو جسٹ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے۔ بات یہ ہے کہ جناب اس معاملے میں ہم ہیں ہوبیزین۔ اب یہ تو پتہ بھی نہیں ہوگا، ظاہری بات ہے، آج کل کے جمہور کے چیمپئنز کو جو کہ پاکستان میں آپریٹ کر رہے ہیں، جو کہ خاموش رہے اس بات پہ کہ NCCIA اور FIA نے جب چھاپا مارا سعد رضوی کے گھر تو 14.5 کروڑ روپیہ کیش میں ریسیو کیا، 6 کروڑ روپے کی جیولری اس کے گھر سے نکل آئی، ویڈیو فوٹیج موجود ہے، کینیڈین ڈالر، اس کے علاوہ ریال، درہم UAE کے، وہ سب نکل رہے تھے اس کے گھر سے۔ کہاں سے آئے نہیں پتہ، کرمنل وہ نہیں ہے، لیکن تو اس کی حرمت کے لیے مرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور چیخیں مار رہے ہیں۔ تو جناب تھامس ہابس کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے، لیوائتھن اس کی کتاب ہے، لیوائتھن ایک استعارہ ہے، ایک میٹافر ہے سی مانسٹر کا، یعنی کہ وہ ڈینوٹ کر رہا ہے کہ ریاست کی اتھارٹی کوئی بینیولنٹ اتھارٹی نہیں ہوتی، وہ بڑی خطرناک اور بڑی اپریسو ہوتی ہے۔ لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب ایک ریاست ریز کر لی جائے تو سٹیزن یعنی کہ شہری کا یہ حق کہ وہ طاقت کا استعمال کر سکے کسی کے بھی خلاف، وہ وہیں پہ سرنڈر ہو جاتا ہے۔ دا مومنٹ یو ریز اے اسٹیٹ یو ہیو لاس یور رائٹ ایز اے سٹیزن ٹو یوز فورس۔ آپ طاقت استعمال نہیں کر سکتے آفٹر یو ریز اے اسٹیٹ، اور اسٹیٹ نے ایک شہری کے جان کا تحفظ کرنا ہے سوشل کانٹریکٹ کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے، یعنی کہ عمرانی معاہدے کو بچانے کے لیے۔ اب یہ عمرانی معاہدہ ہو گیا کہ شہری نے کہا میں طاقت کا استعمال نہیں کروں گا، ہتھیار نہیں اٹھاؤں گا، کسی کو ماروں گا نہیں، میری جان تم نے بچانی ہے، تمہیں میں ہتھیار دے رہا ہوں۔ یہ ہے آسان الفاظ میں عمرانی معاہدے کی سول، اگر میں اس کو ہابس کے لحاظ سے ایکسپلین کروں۔ جان لاک بھی ہے، ایمینول کانٹ بھی ہے، لیکن میں ہابس کی بات کر رہا ہوں کیونکہ میں ریئلسٹ ہوں۔ آپ نہیں اگری کرتے، یو کین سوئچ آف دا ویڈیو۔ تو بات یہ ہے کہ سول وار کو روکنے کے لیے، ڈس آرڈر کو، میس مرڈر کو روکنے کے لیے طاقت کا استعمال کرنے کا حق کون محفوظ رکھتا ہے؟ ریاست رکھتی ہے۔ اب اس کے اوپر کیا ہے کہ اگر کوئی ملیشیا اٹھ جائے، اگر کوئی آؤٹ فٹ بنے جو یہ بولے کہ نہیں میں نے طاقت کا استعمال کرنا ہے، ریاست نے نہیں کرنا، کسی پہ میں نے الزام لگایا ہے کہ تم نے توہین کی ہے، تم کرسچن ہو، تم ہندو ہو، تم پارسی ہو، تم یہ ہو، تم وہ ہو، تمہاری جان میں نے چھیننی ہے، تو وہ کیا بن گئی؟ وہ تو ریاست بن گئی۔ عمرانی معاہدے کے تحت آپ نے یہ کنٹرول کس کو دیا تھا؟ ریاست کو دیا تھا، آپ نے ان سے چھین لیا۔ آپ نے جب چھینا تو ہابس کے فلسفے کے مطابق آپ نے سوشل کانٹریکٹ کو ریناؤنس کر دیا، یعنی کہ عمرانی معاہدہ پھاڑ کے اس کو آگ لگا دی آپ نے۔ اور اگر کوئی آؤٹ فٹ عمرانی معاہدے کو آگ لگا دے، جلا دے، اس کو پھاڑ دے، اس کو وینڈلائز کر دے اور وائلنس کا استعمال کرنے لگے اپنے مینز حاصل کرنے کے لیے، اپنے مقاصد کے حصول کے لیے، تو کوٹ اینڈ کوٹ میں بتاتا ہوں کہ ہابس نے پھر کیا کہا جب کوئی وائلنس کرتا ہے، اپنے ہاتھ میں سوشل کانٹریکٹ کو لیتا ہے، کہتا ہے ہی دیٹ از دی آدر آف ایوری ایکٹ آف دا ساورن کین ناٹ جسٹلی کمپلین آف انجری ڈن ٹو ہم بائی دا ساورنس کمانڈ۔ یعنی کہ اگر آپ نے ایک ساورن ریز کیا، ایک ریاست پیدا کی جس کے پاس طاقت ہے سزا دینے کی، اور پھر وہ آپ کو سزا دے دے، تو پھر آپ کا کمپلین کرنا نہیں بنتا، پھر شکایت نہیں کرنی آپ نے۔ تو یا تو TLP یہ کہتی کہ ہم ریاست پاکستان کو جڑ سے اکھاڑنے لگے ہیں، تو پھر تو ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے
اس پہ ہم کہہ لیتے کہ نہیں وہ تو ریکگنائز کرتے ہی نہیں تھے اسٹیٹ کو، اسی لیے ان کے خلاف وائلنس نہیں ہو سکتا. تو یہاں پر کیا ہے کہ آرگیومنٹ کیا ہو رہا ہے کہ وہ عام لوگوں کو مارتے رہیں، مائنورٹیز کو لنچ کرتے رہیں، گھسیٹتے رہیں، ان کے سر کاٹتے رہیں، ان کو آگے لگاتے رہیں، لیکن ان کا رائٹ ٹو سروائیول ہے. یہاں پر لیوائتھن میں تھامس ہابس کہہ رہا ہے کہ ایسی اینٹی کو آپریٹ کرنے کی اگر پرمیشن دے دی جائے اور اگر سوشل کانٹریکٹ عمرانی معاہدے کو ہائی جیک کرنے کی پرمیشن دے دی جائے تو اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ ساری ریاست، ساری سوسائٹی، ساری کامن ویلتھ ہی خراب اور تباہ ہو جائے گی. کوٹ ان کوٹ لیوائتھن میں کہتا ہے ٹو پرمٹ اے ملٹیٹیوڈ آف آرمڈ مین وداؤٹ اتھارٹی از ٹو ڈیزالو دا کامن ویلتھ اٹ سیلف. جس نے ہتھیار اٹھا کے لوگوں کو مارنا شروع کر رکھا ہے، اگر اس کو یہ کرنے کی اجازت دے دی گئی تو یہ پورے معاشرے کو دھڑام سے گرانے کے مترادف ہے. اب مجھے بتائیں کہ یہ پرائیویٹ ملیشیا ہے یا پھر یہ پولیٹیکل پارٹی ہے جس نے 200 لوگوں کی جانیں لی ہیں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی، ہزاروں کو جیلوں میں ڈلوایا ہوگا، زندگیاں برباد کی ہوں گی، خوف کے سائے میں رکھا آپ کو اور ہمیں سب کو. اور یہ جو آج چوڑے ہو گئے ہیں نا کہ ریاست ان کو مار رہی ہے تو اب ہم ان کے خلاف بات کریں گے، ہمارا ٹریک ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیجئے. ہم نے شروع ہی ان اینٹیز کے خلاف بولنے سے کیا تھا 2019 میں. آپ کو 6 5 سال پرانی ویڈیوز مل جائیں گی. when people used to stutter taking their name, we called them out in the broad daylight while nobody represented us. سب نے یہ کہا کہ تمہیں شرم آنی چاہیے یہ کرتے ہوئے. اس کے علاوہ کارل پاپر کی ہمیشہ مثال دیتا آیا ہوں، اور وہ کیا مثال ہے؟ وہ یہی مثال ہے جناب کہ اگر آپ عدم برداشت کو پنپنے کی پرمیشن دو گے تو برداشت بھی ختم ہو جائے گی. دیر شوڈ بی زیرو ٹالرنس ٹورڈز انٹالرنس. اوپن سوسائٹی اینڈ اٹس اینیمیز اس کی وہ کتاب ہے جو درجنوں بار ریکمینڈ کر چکا ہوں. اٹس ون آف مائی فیوریٹس ان پولیٹیکل فلاسفی اینڈ پولیٹیکل سائنس. کوٹ ان کوٹ کیا کہتا ہے؟ unlimited tolerance must lead to disappearance of tolerance. If we extend unlimited tolerance to those who are intolerant, if we are not prepared to defend a tolerant society against the onslaught of the intolerant, then the tolerant will be destroyed and tolerance with them. کہتا کیا ہے کہ unlimited یعنی کہ ایسی برداشت جس کی کوئی حد ہی نہ ہو، اگر ہم اس کو الاؤ کر دیں تو برداشت معاشرے سے ختم ہو جائے گی. یعنی کہ برداشت کی بھی حد ہوتی ہے، جو اردو میں بولتے ہیں نا، تو برداشت کی حد ہوتی ہے. یعنی کہ وائلنٹ آؤٹ فٹس کو ہم الاؤ نہیں کر سکتے. پھر کہتا ہے کہ اگر ہم جو ان لمیٹڈ ٹالرنس کا جو بیانیہ ہے، جو آئیڈیا ہے، اس کو ایکسٹینڈ کریں انٹالرنٹ کی طرف، یعنی کہ جو عدم برداشت پہ یقین کرتا ہے اس کو برداشت کرنے لگیں، تو پھر عدم برداشت پیدا بھی ہوتی ہے، برداشت کو بھی ختم کر دیتی ہے وہ، اور برداشت کرنے والوں کو بھی مار دیا جاتا ہے. تو اس کے مطابق معاشرے میں سیاسی آزادیوں کا فائدہ اٹھا کے کچھ آؤٹ فٹس، کچھ تنظیمیں، کچھ لوگ، کچھ لیڈر، کچھ پارٹیاں معاشرے سے تمام حقوق، تمام آزادی وائپ آؤٹ کر دیں گے. کیا کیسے ہٹلر آیا اقتدار میں؟ الیکشن لڑ کے آیا. تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ نے الیکٹڈ نمائندے کو اس کی توہین کر دی ہے، عوام کے ووٹ سے آئے ہٹلر کے خلاف بات کر دی ہے آپ نے؟ عوام کا ووٹ کیا صحیفہ ہے کوئی آسمانی جو اگر ٹی ایل پی کی طرح کی آرگنائزیشنز کو ریز کرے گا تو اس کی بھی ہم رسپیکٹ کریں؟ تو یہاں پر بات یہ ہے، جس طرح میں نے آپ کو اوپن سوسائٹی سے یہ کوٹ کر کے بتایا، ایک اور بڑا زبردست کوٹ ہے اسی کتاب میں. کہتا ہے وی شوڈ کلیم دا رائٹ ٹو سپریس دیم اف نیسیسری ایون بائی فورس, for it may easily turn out that they are not prepared to meet us on the level of rational argument, but begin by denouncing all arguments. They may forbid their followers to listen to rational arguments because it is deceptive, and teach them to answer arguments by the use of their fists. کہتا ہے کہ عدم برداشت پہ یقین کرنے والی اینٹیز اور پارٹیاں اور لوگ اور آرگنائزیشنز، ان کو اگر ڈنڈے کے زور پہ طاقت سے بھی کچلنا ہوا تو کچل دیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہم سے آ کے منطقی دلائل پر مبنی آرگیومنٹ نہیں کریں گے. وہ تو آرگیومنٹ کو بند کرنے کے لیے آ رہے ہیں. تو وہی سیاسی آزادی جو آپ ان کو سونپنا چاہ رہے ہو وہ اسی کے تو خلاف نکلے ہیں بھائی جان. آپ یہ کب سمجھیں گے یہ بات؟ تو اس سے آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ ہر وہ آدمی جو یہ بات کر رہا ہے ان کے حقوق اور یہ کر دیا وہ کر دیا. پہلے تو وائلنس کتنا ہوا ہے اس کو کوالیفائی کر لیں، میں نے کوٹ کر دیا. دوسرا ان کے اوپر کون سی ایف آئی آرز ہوئیں اس کو دیکھ لیں. آئین کیا کہتا ہے پرائیویٹ ملیشیاز کے بارے میں یہ دیکھ لیں.
چوتھا یہ کہ جمہوریت کیا کہتی ہے، کیونکہ آپ نے یہ چاروں آرگومنٹ بلڈ کیے، ہم نے یہ چاروں تباہ کر دیے، اب بولیں بات کریں کہاں سے آئیں گے؟ اب آپ ڈیموکریسی کا فلسفہ بتائیں گے، میں نے آپ کو کوٹ کر دیا۔ آپ یہ بتائیں گے آئین کیا کہتا ہے، میں نے آپ کو کوٹ کر دیا۔ آپ یہ بتائیں گے ہزاروں لوگ مر گئے، میں نے آپ کو انٹرنیشنل پریس کوٹ کر دی۔ آپ یہ بتائیں گے کہ ان کے اوپر کیا چارجز ہیں، انہوں نے نئی لوگوں کو مارا، میں نے وہ بھی کوٹ کر دیا۔ آپ کدھر سے راستہ لینا ہے پھر آپ نے؟ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ میں یہ کہوں گا کہ سلوشن صرف بین کرنا نہیں ہے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ ہمیں نہیں لگتا کہ بین کرنا ٹی ایل پی کا واحد حل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہزاروں ٹی ایل پیاں پہلے بھی بنی، آگے بھی بنتی رہیں گی، مسئلہ سوچ کا ہے۔ پاکستانی ریاست نے اب آ کے کیا اکنالج کیا ہے، ایک حیران کن ترین رپورٹ کوٹ کرنے لگا ہوں۔ وہ حیران کن رپورٹ جہاں زیب علی صاحب نے لکھی نیا دور میں، جو کہ ایک اوتھینٹک پریس آؤٹ لیٹ ہے، میں اس پہ اعتماد کرتا ہوں جو وہ رپورٹ کرتے ہیں، رضا رومی صاحب اس کو رن کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آج سے کچھ مہینے پہلے واشنگٹن ڈی سی میں مجھے ایک انٹیلیجنس کے افسر سے ملنے کا اتفاق ہوا، اور وہ سینئر انٹیلیجنس آفیشل جو تھا، انہوں نے نام نہیں لیا سیکریسی کی وجہ سے، انہوں نے کہا کہ اس نے مجھے بتایا کہ پاکستان کی ریاست کے ستون جو ہے نا، اس کے اندر یہ ایکسٹریمسٹ ترین ایلیمنٹ کے گھسنے کا خطرہ پیدا ہو چکا ہے۔ اور یہ کس بنیاد پر انہوں نے کہا کہ اب سے کچھ عرصہ پہلے ایک ٹیسٹ ہوا انٹیلیجنس کے ایک ادارے کا، جس میں انٹرنس ٹیسٹ ہوتا ہے نا، جس طرح آئی ایس ایس بی ہے فوج میں جانے کے لیے، سی ایس ایس ہے بیوروکریسی میں جانے کے لیے۔ اب ادارہ تو مینشن نہیں کیا کون سا تھا، آئی بی ہو سکتی ہے، آئی ایس آئی ہو سکتی ہے، کوئی اور آرگنائزیشن ہو سکتی ہے۔ تو اس کا جب ٹیسٹ ہوا نا، تو اس ٹیسٹ میں لوگوں کا مائنڈ کو اسٹڈی کرنے کے لیے ایک سوال پوچھا گیا۔ وہ سوال کیا تھا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ سلمان تاثیر کا جو قتل کیا تھا ممتاز قادری نے، وہ ٹھیک تھا؟ 95% of the people who wanted to become a part of this intelligence institution of the country said absolutely right act۔ 95% نے کہا بالکل ٹھیک کیا تھا ممتاز نے۔ ایک ایسا انسان جس بندے کی سیکیورٹی پر مامور تھا، اسی کو قتل کر دیا۔ 95% نے اس کو سپورٹ کیا۔ الارم بیلز بج گئیں۔ اداروں نے سوچنا شروع کر دیا کہ یہ کیا ذہن پیدا ہو گیا، اگر ریاست ان کے ہاتھ لگ گئی یہ کیا اشر کریں گے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستانی اسٹیٹ از کوورسڈ بائی ملیٹنٹ ایلیمنٹس۔ یہ ہمیشہ اس چیز سے خوف کھاتے رہے ہیں کہ اگر فار رائٹ فاشسٹ ملاکرسی آ گئی یہاں پہ، تو پھر وہ حشر کریں گے، نہ کسی آئین کو قانون کو مانیں گے، 50% عورت کو گھر میں باندھیں گے، چوکوں میں پھانسیاں دیں گے اور ماریں گے کوڑے آپ کو، اور ساری اسٹیٹ ریگریس کر جائے گی، سوشل آرڈر ہی کولیپس کر جائے گا، انٹرنیشنل آرڈر سے باہر آ جائے گا پاکستان۔ سو دیٹس وائی دے ہیڈ ٹو ڈو دس۔ انہوں نے ریئلائز کیا کہ یہ مانسٹر جو ہے نا، یہ اب ہم سے بھی زیادہ طاقتور ہوتا جا رہا ہے، اسی لیے اس کا ہاتھ کاٹا۔ آپ پڑھیں کتابیں، ڈسینٹ انٹو کیوس پڑھیں، احمد رشید کی 2008 میں لکھی، پاکستان بٹوین ماسک اینڈ ملٹری پڑھیں، حسین حقانی کی، بہت دفعہ کوٹ کی میں نے۔ ایک زبردست کتاب پاکستان انریولنگ پاکستان ان دی ایج آف جہاد، جان آر سمتھ کی کتاب ہے۔ اس میں ساری ملیٹنٹ آؤٹ فٹس جن کو پاکستان نے سپورٹ کیا یا وہ پاکستان کے خلاف لڑی، ان کی ڈیٹیل ہے کہ ہم نے کتنوں کو سپورٹ کیا اور کتنوں کو کرنا ہے، بہت ہو چکا ہے اب۔ حزب اسلامی سے شروع ہوں، حقانی نیٹ ورک تک پہنچیں، لشکر طیبہ، جماعت الدعوہ، حزب المجاہدین، اس کے علاوہ جیش محمد، سپہ صحابہ، لشکر جنگوی، افغان طالبان، ٹھیک ہے، پی ٹی آئی کے فیورٹ، تحریک نفاذ شریعت محمد، اتنی آرگنائزیشنز ایسی تھیں جن کا پودا ہاتھ سے لگایا اس نے ہمیں ہی کاٹا، ہمیں ہی مارا۔ ٹی ایل پی کو آخری ہونا چاہیے۔ اس کو بند کرنے کے لیے نیشنل ایکشن پلان پر عمل کریں، ڈی ریڈیکلائزیشن پروگرام ریاستی لیول پر لے کر آئیں، ریفارم ایجنڈا کریکلم میں متعارف کروائیں، کمپیریٹیو ریلیجن پڑھائیں بچوں کو، ہیومن رائٹس پڑھاؤ، پاکستانی مسلم رائٹ نہ پڑھاؤ صرف، کہ اس کے علاوہ کسی کا کوئی حق ہی نہیں ہے دنیا میں۔ یہ جو 95% ٹیسٹ میں یہ لکھ رہے ہیں نا کہ صحیح مارا گیا تھا، یہ کل کو اٹھ کے پوری ریاست کو وائپ آؤٹ کر دیں گے۔ اس ریاست کو یہ فرسودہ، گلی سڑی، بیکورڈ، ریوائولسٹ، زیلوٹ سوچ نہیں چاہیے، اس کو پروگریسو دماغ لیڈ کرے گا۔ جب جنگ ہوتی ہے تو آپ کو بلاول بھٹو ہی چاہیے، آکسفورڈ کا پڑھا ہوا، جو باہر جا کے آپ کو ڈیفینڈ کرے۔ پھر آپ مولانا فضل الرحمان نہیں بھیج سکتے باہر،
پھر آپ سعد رضوی نہیں بھیج سکتے. آپ کو ڈیفینڈ ہمیشہ ماڈریٹ ہی کرے گا, آپ کو بچائے گا بھی ماڈریٹ. جس لبرل کو گالی نکالتے ہو آپ کو عالمی نظام میں رکھے گا بھی وہی. جس لبرل کو گالی دیتے ہو آپ کی جان بھی وہی بچائے گا, کیونکہ ہیومن رائٹس پہ وہ یقین کرتا ہے, باقی تو سارے سر کاٹنے کے لیے آتے ہیں. تو ہمارا لیسن یہ ہونا چاہیے ٹی ایل پی کے ایپیسوڈ سے کہ یہ ایک آخری پودا ہونا چاہیے جو ہم لگا رہے ہیں, ادروائز یہ ریاست کو کھا جائیں گے. اب بس کر دیجئے, ذہن سازی جو آپ نے کی اس کو ریورس کیجئے, اور جو بھی سمپتھی دکھا رہا ہے ٹی ایل پی کو لے کے اس کا کوئی دین ایمان نہیں ہے. نہ وہ اسلام پہ یقین رکھتا ہے, نہ وہ ہیومن رائٹس پہ یقین رکھتا ہے. اور جو بھی یہ بات کر رہا ہے کہ ان کے سیاسی رائٹس تھے, تو ان کو بتا دوں کہ تحریک لبیک کے اتنے ہی سیاسی رائٹ ہیں جتنے ٹی ٹی پی کے, افغان طالبان کے یا بوکو حرام کے ہیں. تھینک یو.